اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو بھی دعا کرتے ہیں وہ قبول نہیں ہوتی، جبکہ بعض لوگوں کی دعائیں بہت جلد پوری ہو جاتی ہیں۔ زیادہ تر لوگوں کا یہی شکوہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک ہماری دعائیں قبول نہیں کرتا۔ یہ مسئلہ انتہائی اہم اور اکثر و بیشتر لوگوں سے سننے میں آیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے باکثرت دعا کرتے ہیں لیکن ان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ آخر وجہ کیا ہے کہ لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعاؤں کی قبول نہ ہونے کی کئی وجوہات ہیں، جن میں بعض کا تعلق بدعمالیوں سے جبکہ بعض کا تعلق اللہ تعالیٰ کی حکمت کے ساتھ ہے۔ ہمارے اختیار میں گناہ چھوڑنا ہے، باقی کا تعلق خالصتاً اللہ تعالیٰ کی حکمت کے ساتھ ہے۔ ان پر راضی رہنا چاہیے، اسی میں بہتری ہے۔ مایوس ہو کر دعا جیسی عبادت کو چھوڑنا نہیں چاہیے، مسلسل مانگتے رہنا چاہیے۔ آئیے حدیث مبارکہ کی روشنی میں چند وجوہات بیان کرتے ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ پاک کوئی بھی دعا قبول نہیں کرتا۔ یعنی بعض ایسی عادات ہیں کہ اگر انسان وہ چھوڑ دے تو اللہ پاک دعا قبول فرماتا ہے۔ ناظرین گرامی، حدیث پاک کی روشنی میں 5 بڑے عوامل کا ذکر کریں گے جن کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی۔ سب سے پہلی اور بڑی وجہ جس کی وجہ سے اللہ پاک کبھی دعا قبول نہیں کرتا وہ ہے حرام کاری اور حرام خوری۔ حلال کی اپنی بے شمار برکات جبکہ حرام کی اپنی نحوست ہوتی ہے۔ جی ہاں، صحیح مسلم کے باب قبول الصدقہ کی حدیث نمبر 1686 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ خود بھی پاک ہے اور پاکیزگی کو ہی قبول کرتا ہے۔ اور اللہ پاک فرماتا ہے، اے ایمان والو، جو ہم نے رزق دیا ہے اس میں سے پاکیزہ مال کھاؤ۔ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی لمبا سفر طے کرتا ہے، اس کی حالت یہ ہے کہ بال بکھرے ہوئے ہیں، چہرہ خاک آلودہ ہے، اور وہ بیت اللہ پہنچ کر ہاتھ پھیلا کر کہتا ہے، یا رب، حالانکہ اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کا لباس حرام کا ہے اور حرام سے اس کی پرورش ہوئی، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو کیسے قبول کرے؟ یہاں پر ایک واقعہ بیان کرتے چلیں جو کہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا تھا کہ ایک بزرگ کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں ایک شخص نے نہایت اصرار سے ان سے عرض کیا کہ میرے ساتھ بیٹھ کر آپ کھانا کھائیں۔ بزرگ نے اس شخص کی انتہائی اصرار اور درخواست پر اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لیا، پھر آگے چل پڑے۔ کچھ دور جانے کے بعد وہ اپنے راستے سے بھٹک گئے اور باوجود کوشش کے ان کو راستہ معلوم نہ ہو سکا۔ بار بار اللہ سے دعا کی کہ راستے کی تلاش میں آسانی ہو جائے، مگر وہ دعا قبول نہ ہو سکی۔ بڑے پریشان ہوئے۔ جنگل کا بیابان راستہ، رات کی تاریک ماحول، وحشتناک سناٹا، مگر راہیں بند ہیں۔ آخرکار ایک اور بزرگ کا ادھر سے گزر ہوا اور انہوں نے بتایا کہ تم نے جو کھانا فلاں آدمی کے ساتھ میں بیٹھ کر کھایا تھا وہ کھانا حرام کا کھانا تھا، اس لیے تمہاری کوئی بھی دعا ابھی تک قبول نہیں ہو سکی۔ تمہیں چاہیے کہ تم اپنے اس عمل کی تلافی استغفار کے ذریعے کرو، تو پھر تمہارے لیے راستے کو کھول دیا جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ الغرض دعا کی قبولیت کے لیے حرام سے بچنا لازم ہے، ورنہ کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوگی۔ دوسری بڑی وجہ جس سے اللہ پاک دعا قبول نہیں فرماتا ہے وہ ہے گناہ، جلد بازی اور مایوسی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندے کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی ہے جب تک وہ جلد بازی کا مظاہرہ نہ کرے۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلد بازی سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بندے کا اس طرح کہنا کہ میں نے دعا مانگی، وہ فوراً قبول نہ ہوئی، تو پھر میں نے دعا مانگی لیکن وہ بھی قبول نہیں ہوئی، پھر وہ دل برداشتہ ہو کر دعا کو چھوڑ دے۔ ناظرین گرامی، تیسری بڑی وجہ جو دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بنتی ہے وہ ہے شرعی ذمہ داریاں پوری نہ کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے اختیار میں میری جان ہے، تم لوگوں کو نیکی کا ضرور حکم کرتے رہو اور انہیں برائیوں سے روکتے رہو، ورنہ ان قریب اللہ تعالیٰ تم پر اپنی طرف سے عذاب نازل کرے گا۔ پھر تم دعا مانگو گے تو صحیح، لیکن اس کو تمہارے حق میں قبول نہیں کیا جائے گا۔
اسی طرح چوتھی بڑی وجہ جسے اللہ پاک ہماری دعائیں قبول نہیں فرماتا وہ ہے غافل اور لاپرواہ دل سے مانگی جانے والی دعائیں۔ ناظرین گرامی، پانچویں اور آخری بڑی وجہ جس سے دعا قبول نہیں ہوتی وہ ہے اللہ پاک کی حکمت۔ یعنی اگر ہماری دعا قبول نہیں ہوتی اور ہم میں حرام خوری، حرام کاری، گناہ، جلد بازی اور مایوسی، شریعت پر عمل نہ کرنا اور غافل دل کی عادات نہیں ہے تو پھر دعا قبول نہ ہونا اللہ پاک کی حکمت ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان ایسی دعا کرے جس میں گناہ نہ ہو اور قطع رحمی بھی نہ ہو تو اللہ رب العزت تین باتوں میں سے ایک ضرور اسے نوازتے ہیں۔ یا تو اس کی دعا کو اسی طرح جلدی قبول فرما لیتے ہیں یا اس کے لیے آخرت میں ذخیرہ کر دیتے ہیں، اور یا اس کے اوپر سے کوئی برائی اس سے ٹال دیتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پھر تو ہم کثرت کے ساتھ دعا مانگا کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ ناظرین گرامی، حاصل کلام یہ ہے کہ جب بھی دعا مانگی جائے اس میں اخلاص، توبہ، اللہ کی طرف رجوع، عاجزی و انکساری، خوشحالی و بدحالی دونوں میں دعائیں کرنا، ابتدا اور انتہا میں اللہ کے اسماء حسنہ کو شامل ہونا اور دعا کے انداز کا مناسب ہونا نہایت اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حال میں دعا مانگنے والا بنائے اور ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے گا۔